اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور چیز میں چاہ رہا ہوں کہ ہائی لائٹ کر دوں. جن لوگوں نے اس بچی کے حوالے سے غلط کامنٹس کیے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے بہاف کے اوپر کسی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے نہیں بخشوں گا. میں نے اسے بخش دیا اور اس شخص کے سارے اعمال برباد کر دیے. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. لوگ اپنی طرف سے کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں جی اس کی تو بخشش ہی نہیں ہونی, اس کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جانا ہے آخرت میں. اللہ کے بندو اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ تھا مرزے کا بیان ایک مشہور ٹک ٹاکر لڑکی کے متعلق جو مذہبی اعتبار سے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی تھی, اور اسماعیلی فرقے کو مرزے کے بقول اثنا عشری شیعہ بھی کافر مانتے ہیں. اسماعیلی شیعہ وہ شیعہ ہیں جن کو اثنا عشری جو عمومی شیعہ ہیں وہ انہیں کافر سمجھتے ہیں. تو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ٹک ٹاک پر جو اس کا کردار ہے اس کے باوجود مرزے نے کہا کہ اس کے متعلق کوئی غلط کمنٹس نہیں کرنے چاہیے, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی, کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں مرزے نے کی جو آپ نے سن لی. لیکن مرزے کی تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھ لیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھیں. آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی, جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا, اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ دیں, میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا. اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے. مرزے نے کتنا خطرناک جملہ بولا کہ اللہ کو چھوڑ دے میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا. نعوذ باللہ, یہ کتنا خطرناک جملہ ہے. اب ایک مومن ہے چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے, مرزا پہلی گفتگو میں جو ٹک ٹاکر لڑکی کے متعلق اس نے کی اس وقت مرزا یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کے بارے میں آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس ٹک ٹاکر لڑکی کو مرزے نے اسی ویڈیو میں کئی دفعہ شہید بھی کہا, جبکہ وہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی تھی جس کے متعلق خود مرزے کا بیان ہے کہ اثنا عشری شیعہ بھی ان کو کافر سمجھتے ہیں. اس سب کے باوجود مرزا کہتا ہے کہ اس کے متعلق اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی, اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف مرزے کا یہ بیان کہ جی جس نے اللہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دی, یعنی ہے وہ مومن لیکن اس نے زندگی میں نیکیاں نہیں کی, تو اس کے متعلق مرزا کے بیان یہ آیا ہے کہ مولوی اس کو بخشوا لیں گے, اللہ کو چھوڑو میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا. اس طرح کے خطرناک جملے مرزے نے بولے. کیا یہ تضاد بیانی نہیں ہے؟ کیا یہ بدلتے پیمانے نہیں ہیں؟ کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ ایک اور اہم بات, ایک مشہور ٹک ٹاکر لڑکی جس کا کردار ٹک ٹاک پر واضح ہے, لوگوں کے سامنے ہے, اور اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی ہے, وہ اسلام آباد میں قتل ہوتی ہے. اگرچہ ہم اس قتل کو درست نہیں سمجھتے لیکن مرزا اس کو شہید بھی کہتا ہے اور اس پر پوری ویڈیو بھی بناتا ہے گھنٹے کی. لیکن اسی اسلام آباد میں مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بے دردی کے ساتھ شہید ہوتے ہیں. عالم ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جاتا ہے. کیا مرزے نے اس موقع پر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی شہادت کے موقع پر کیا باقاعدہ کوئی ویڈیو بنائی تھی؟ اگر بنائی تھی تو مرزے کے شاگرد اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں. اسی ویک کے اندر جو ایک 17 سالہ بچی تھی ٹک ٹاکر ثنا یوسف, اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے. ایک طرف تو مرزا کہہ رہا ہے کہ کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, دوسری طرف مرزا اس کو شہید کہہ کر اس کی آخرت کا فیصلہ بھی کر رہا ہے. ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا, ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن. تو آڈے بزرگ تے انہوں نے کیڑے پینے نے دنیا بھی آخرت بھی انشاءاللہ پون گے مرنے تو بعد بھی. اگر جوں گرنے پر کسی نے یہ عمل کیا بھی ہو تو اس کی بنیاد پر کیا آخرت کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ایک مشہور ٹک ٹاکر لڑکی جو اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتی ہے اس پر بات کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف خود آخرت کا فیصلہ کرنے لگ گیا کہ موت کے بعد بھی ان کو کیڑے پڑیں گے, آخرت میں بھی کیڑے پڑیں گے. کیا یہ آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہا مرزا؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے مرزے کی؟ کیا مرزے کا اصول ایک ہے
کیا یہ 2 نمبری نہیں ہے؟ کیا یہ بدلتے پیمانے نہیں ہیں؟ بہرحال ہم نے مرزے کی تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے، اب آپ فیصلہ خود کر لیں۔